بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن رمضان المبارک سن 2020 کے ضمن میں سورۃ الذاریات سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ایک بھاری بوجھ یعنی بادلوں کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہواؤں کی مختلف حالتوں کو ذکر کر کے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ سچا ہے، اور یقیناً جزا واقع ہونے والی ہے، بدلہ واقع ہونے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، بے شک تم لوگ یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اختلاف اس بات کا ہے قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان کی قسم اٹھائی، اور آسمان کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ایسی بات میں پڑے ہوئے ہو جو باہم مختلف اور متناقض ہے، جبکہ حق میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جو چیز واقع ہونے والی ہے، حق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا ہو۔ اٹکل لگانے والے، تکے لگانے والے مارے گئے۔ حق کے مقابلے میں جو اپنے گمان کو استعمال کرتے ہیں، ایسے تکے لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، وہ مارے گئے۔ وہ جو خود بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کی فکر کوئی نہیں، اور جب قیامت پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر قیامت سے غافل ہی ہونا ہے۔ اور پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہے؟ سنو، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، حکم ہوگا اپنے جلنے کا، مزہ چکھو، یہی ہے وہ جسے تم جلدی مانگا کرتے تھے، جس کی تم نے جب دنیا کے اندر جلدی مچا رکھی تھی کہ وہ عذاب، وہ قیامت جس کا تم وعدہ کر رہے ہو آ کیوں نہیں جاتی؟ لو اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ مذاقاً طنزاً مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قیامت جلدی لے کیوں نہیں آتے، واقع کیوں نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے برعکس فرمایا بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اس چیز کو لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ تقوی، نیکی، اب ان لوگوں کی شاندار صفات ذکر ہو رہی ہیں اور ان کی کامیابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سویا کرتے تھے۔ رات کے وقت تھوڑا سا سونا ہے، باقی جاگنا ہے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے۔ قیام کرنا رات کو، قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا، اور سحری کے وقت اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ان کی عظیم الشان صفات تھیں۔ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم سب کے لیے ایک حصہ تھا۔ جو سوال کرنے والا اس کے لیے بھی حصہ ہے، جو سوال نہیں کر سکتا اس کا بھی حصہ ہے۔ سب کو جو بن پاتا تھا وہ دیا کرتے تھے۔
اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت سے اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے تک ان عظیم المرتبت لوگوں کی صفات کا ذکر کر دیا جو جنتوں میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرمائے۔ تو فرمایا زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری اپنی جانوں میں بھی، یہ تمہارے وجود میں، تمہارے نفسوں میں، تمہاری جانوں میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا پس تم دیکھتے نہیں؟ دیکھتے کیوں نہیں؟ اپنے آپ پر بھی اگر نظر دوڑا لو تو اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں تمہیں اپنے وجود میں نظر آ جائیں گی۔ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، جس کا وعدہ دیے جاتے ہو، اس سے مراد یعنی حشر، نشر، جزا، سزا، جنت، دوزخ، یہ سب کا سب، ان سب کا حکم بھی آسمان سے ہی صادر ہونا ہے اور ہوتا ہے۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یقیناً وہ ضرور بالضرور حق ہے، اسی طرح حق ہے جس طرح یہ بات حق ہے کہ تم بولتے ہو۔ جس طرح یہ تمہارا بولنا، اب جیسے میں بات کر رہا ہوں، میرا بولنا، مجھے اس اپنے بولنے پر کتنا یقین ہے، اور اس بولنے پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بالکل اسی کے مثل وہ بھی یقیناً یعنی قیامت بھی بالکل برحق ہے، اور یہ بات قرآن اور اس قرآن کی بتائی ہوئی ساری باتیں اسی طرح حق ہیں۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، اور ساتھ ہی کہا کچھ اجنبی لوگ لگتے ہیں، اجنبی محسوس ہوتے ہو۔ چنانچہ یہ بات کرنے کے بعد تشریف لے گئے اور چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں بنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ پھر اسے ان کے قریب کیا، فرمانے لگے کیا تم کھاتے نہیں؟ کھا کیوں نہیں رہے تم؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جب انہوں نے کھایا نہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا کہ عجیب مہمان ہے، اتنی محنت کر کے، اتنے اہتمام کے ساتھ میں ان کے لیے یہ بچڑا بھنا ہوا لے کر آیا ہوں، ابھی کھا ہی نہیں رہے۔ تو اپنے دل ہی دل کے اندر ڈر اور خوف محسوس کیا۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، آپ ڈریے نہیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دے دی۔ اسے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، لیکن چونکہ اصل ان کی فرشتوں والی ہے، نور ہے اصل، اب باوجود اس کے کہ انسانی شکل میں آئے وہ کھا نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نور ہوتا ہے وہ کھانے پینے بول و براز ان تمام احتیاجات سے اللہ نے اس کو پاک رکھا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی بھی نور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور تسلیم کیا جائے اگر، تو آپ علیہ السلام تو کھایا بھی کرتے، پیا بھی کرتے، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، دیگر آپ کی ساری ضروریات جسمانی، لہٰذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو انسانوں میں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب انہوں نے علم والے بچے کی، لڑکے کی خوشخبری دی تو ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ وہ چیختی ہوئیں آگے کو بڑھیں، اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگیں بوڑھی اور بانجھ، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا؟ اس انداز کے اندر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، یعنی یہ بشارت سن کر اپنی عمر کو دیکھتے ہوئے حیرت اور مسرت کے جذبات سے بے اختیار چیختے ہوئے فرشتوں کی طرف بڑھیں، اور تعجب سے چہرے کو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہوں، جوانی کی عمر سے گزر کر بڑھاپے میں قدم رکھ دیا ہے، اور بانجھ بھی ہوں، اب بتائیے کہ اس عمر میں بچہ میرے ہاں؟ اللہ کے فرشتوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح ہے، اسی طرح ہوگا، آپ کے رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے
بے شک وہ اللہ تمام تر حکمتوں والا اور ہر چیز سے پوری طرح آگاہ ہے، اس کا علم بھی کمال ہے اور اس کی حکمت بھی کمال ہے۔ اس کے بعد کہا، اے بھیجے گئے قاصدوں اور فرشتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری بات پیچھے والی مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اب فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، بے شک بات یہ ہے کہ ہم کچھ گنہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں، ان کے اوپر مٹی کے پتھر پھینکیں جن پر آپ کے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں، یعنی ان پتھروں پر ان حد سے بڑھنے والے لوگوں کے باقاعدہ نام اور نشان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے جو بھی تھا سب کو نکال لیا، جو اس بستی میں ایمان والا تھا نا ان کو نکال لیا۔ لوط علیہ السلام سے کہا، ان کو لے کر رات کے اندھیرے میں آپ نکل جائیے۔ تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا، صرف ایک گھر تھا پوری بستی میں مسلمانوں کا، اور وہ گھر لوط علیہ السلام کا تھا کہ جس میں ان کی بیوی کے علاوہ باقی سارے افراد تھے، اور وہ سارے نکل گئے سوائے ان کی بیوی کے۔ اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی، دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا، ان کے لیے اس واقعہ میں بڑا عبرت کا سامان موجود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی ایک نشانی ہے ان کے واقعہ میں، جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف ایک واضح دلیل دے کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوت کے سبب منہ پھیر لیا، اور انہوں نے یعنی فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس واضح دلیل لے کر گئے جس کا جا بجا تذکرہ موجود ہے، تو فرعون اپنی قوت کے سبب اور اس کے سردار اپنی قوت پر مان کرتے ہوئے اعراض کر گئے، منہ پھیر لیا انہوں نے، اور ساتھ میں کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، پس ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور وہ قابل ملامت تھا۔ اور عاد میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب ہم نے ان پر بانجھ یعنی خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور کسی چیز کو بھی اس نے سلامت نہیں چھوڑا۔ یہی بات اللہ نے فرمائی، جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی، جس پر سے گزرتی مگر اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔ ایسی خوفناک آندھی اور ہوا، جس چیز کے اوپر سے گزری ایسے چورا چورا کر دیا جیسے بوسیدہ ہڈی ہوتی ہے۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے، سبق موجود ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آن پکڑا، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار آواز، کڑک، اور اس کے بعد وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھے۔ بڑے طاقتور ہوں گے اپنے تئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ان کو کوئی ہمت، ان کے اندر کوئی جرت پیدا نہ ہوئی۔ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی پکڑا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ تو جتنے بھی نافرمان لوگ آئے ان سب کا ایسا ہی حشر ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اور آسمان ہم نے اسے عظیم قوت کے ساتھ بنایا۔ ابتداء میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جہنمیوں اور جنتیوں کا ذکر کیا۔
اور اس کے بعد بعض حالات اور واقعات، اب پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اب یہاں بات شروع کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے، کہ آسمان کو ہم نے بنایا اور یہ ہماری قوت کی ایک زبردست نشانی ہے، بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان اور اتنا مضبوط، اتنی مضبوط چھت اللہ نے اوپر قائم فرما دی، اور فرمایا بلا شبہ ہم یقیناً وسعت والے ہیں، یعنی یہ فراخیاں دینے والے، وسعتیں پیدا کرنے والے، یہ سب ہم ہی ہیں، اتنا وسیع و عریض جہان پیدا کرنے والے۔ اور زمین ہم نے اسے بچھا دیا، سو ہم بہت اچھا بچھانے والے ہیں۔ کتنی زبردست زمین اللہ نے بچھائی اور کتنی وسیع و عریض، اور کیسے کیسے اس کے اندر اتار چڑھاؤ کیا کچھ، اور ہر چیز سے ہم نے 2 قسمیں بنائیں، جوڑا جوڑا، نر اور مادہ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ ہے وہ پیغام جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ذکر کے بعد دیا جا رہا ہے۔ اصل پیغام یہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، مگر انہوں نے بھی یہی کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ کیا یہ آپس میں اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ خود ہی سرکش لوگ ہیں، یعنی ایک سے اگلی نسل، اگلی سے اس سے اگلی نسل کو یہی بات منتقل ہوتی چلی آئی، اور ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کو یہی کچھ کہا۔ کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے؟ اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے یہ سرکش لوگ ہیں، اور سرکش لوگ ایک جیسی ہی باتیں کرتے ہیں ہر دور کے اندر۔ اب مشرکوں کا اندازہ کر لیں، جو اعتراض یا جو بہانے ہیلے پہلے والے مشرکوں کے تھے، آج کے مشرکوں کے بھی وہی انداز ہیں اور وہی ہیلے بہانے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، کیونکہ آپ ہرگز کسی طرح ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، آپ کا کام ہے ان تک پیغام پہنچانا۔ اب یہ جیسی بھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو جادوگر کہیں، آپ کو دیوانہ کہیں، مجنون کہیں، کچھ بھی کہیں، آپ نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، بس آپ اپنا کام کیجئے اور ان سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں، کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ 2 مخلوق ہیں جو اللہ کی عبادت کی مکلف ٹھہرائی گئی ہیں، اور ان سے باقاعدہ سوال ہوگا ان کے مقصد تخلیق کے متعلق۔ انسان سب سے زیادہ مکلف ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، کمائیں، کما کر کھلاتے پھریں، رزق کا تو مطالبہ ہی نہیں۔ کیوں؟ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا ہے، رزق دینا تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے ان سے تو نہیں نہ پوچھنا اب کہ ہاں بھی تم نے کمایا کیوں نہیں کمایا، کس کو کھلایا کس کو نہیں کھلایا، نہیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی۔ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو بتاؤ تم نے میری عبادت کی یا نہیں کی۔ اور وہ اللہ بہت طاقتور ہے، نہایت مضبوط ہے۔ پس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھیوں کی باری کی طرح عذاب کی ایک باری ہے۔ جس طرح ان سے پہلے والی قوموں پر عذاب آئے، ان کی باری لگ گئی، اب ان کی بھی باری ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی عذاب نہ مانگے۔ جلدی کاہے کی پڑی ہے؟ جب وقت آئے گا، باری آئے گی، تو عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کے اس دن سے جس کا وعدہ ان کو دیا جاتا ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے نا، اس دن ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہوگی، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یہ ہے سورہ الذاریات کے اندر اللہ کی طرف سے دیے گئے پیغامات۔ ابتدا میں جو کہا تھا، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور اختتام اس بات پر ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ دن جب آئے گا نا، تو اس دن کے اندر کافروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ سورۃ الطور، پہلی ہی آیت مبارکہ میں موجود کلمہ پر اس سورت کا نام ہے الطور۔
اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور، قسم ہے طور کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں بھی مختلف قسمیں اٹھائیں، سب سے پہلے قسم اٹھائی ہے طور کی۔ طور کا معنی وہ پہاڑ جس پر پودے اگتے ہوں، ایک خاص پہاڑ کا نام بھی طور ہے، جس کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو اس کی قسم اٹھائی اور فرمایا اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ایسے ورق میں جو کھلا ہوا ہے۔ کتاب مستور سے مراد اہل علم مفسرین کا کہنا لوح محفوظ بھی ہے، اعمال نامے بھی ہیں، تورات، آسمانی کتابیں، قرآن مجید وغیرہ، یہ سب کے لیے بولا گیا ہے۔ اور آباد گھر کی، بیت معمور، البیت المعمور، یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ایک گھر ہے اور وہاں پر اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک بار زندگی میں جب کسی فرشتے کی باری آ جاتی ہے اللہ کی عبادت کی، تو دوبارہ زندگی میں اس گھر میں عبادت کی باری نہیں آتی، اور ایک وقت میں 50,000 فرشتہ اللہ کے اس گھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی قسم اٹھائی اور فرمایا اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، یعنی آسمان کی، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کر فرمایا یقیناً آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی بات کر دے تو بات کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جا بجا قسمیں اٹھائی ہیں تاکہ بندوں کو یقین آ جائے، یہ اللہ کی رحمت یہ بندوں کے لیے کہ ان کی طبیعت اور فطرت کے عین مطابق اللہ نے بات کی ہے، تاکہ ان کو کسی طرح یقین آ جائے اور وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو یہاں پر اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بات واضح کر دی کہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ جس دن آسمان سخت لرزے گا، اس کے اندر بہت زیادہ تھر تھراہٹ ہوگی، وہ بڑی شدت کے ساتھ لرزے گا، اور پہاڑ بڑی تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ جو لوگ اب دنیا کے اندر اس دن کو جھٹلا رہے ہیں نا، قیامت کے دن، کہ جس دن اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کائنات میں رونما ہوں گی، اس دن ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، سخت دھکیلا جانا، دھکے مار مار کر بڑی سختی کے ساتھ اللہ کے فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور کہیں گے یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ داخل ہو جاؤ اس میں، اب صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر سب برابر ہے، اب تو تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے برعکس یقیناً متقی لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، سبحان اللہ، ہنسی خوشی، اور انتہا کے خوش ہوں گے اس پر جو ان کے رب سبحانہ و تعالی نے ان کو دیا ہوگا، لطف اٹھائیں گے، مزے کر رہے ہوں گے، خوشیوں میں ہوں گے، اور ان کے رب سبحانہ و تعالی نے ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کھاؤ اور پیو، ہنسی خوشی اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ تم نے دنیا میں رہ کر تقوی اختیار کر کے جنت کے حصول میں جہنم سے بچنے کے لیے عمل کیے، اب اپنے ان اعمال کے نتیجے کے اندر ان جنتوں میں ہنسی خوشی جو مرضی کھاؤ پیو۔ ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھے ہوں گے، قطاروں کے اندر تکیے لگے ہوں گے، ان پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، انتہائی خوبصورت، اور اتنی خوبصورت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہیں سبحان اللہ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنا دوپٹہ ہی صرف لہرا دے ساری دنیا کے اندر خوشبو پھیل جائے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔
جو لوگ نیچے رہ جائیں گے نا، اللہ ان کے درجے بلند کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ اچھے عمل کرنے والا اچھے عمل میں گروی ہے اور برے عمل کرنے والا برے عمل میں گروی ہے۔ اب ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے، یعنی اپنے اپنے کیے کے ساتھ بندہ گرفتار ہے، بندھا ہوا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ جنتی لوگ جنتوں کے اندر ہوں گے اور جہنمیوں کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے۔ اب جنتیوں کے درجے ہوں گے، بعض نیچے بعض اوپر۔ اولاد کے عمل بعض اوقات والدین سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں اور والدین کے عمل بعض اوقات اولاد سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے کیے ہوئے عمل کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں جنت میں جانا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نیچے والے درجے والوں کو اوپر بلند کر دے گا اور سب کو اوپر اکٹھا کر دے گا، اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے اس میں سے جو وہ چاہیں گے، مزید ملے گا وافر مقدار میں، کبھی ختم ہونا ہی نہیں۔ وہ اس میں ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھینیں گے، جیسے کہتے ہیں نا جام سے جام ٹکرائے گا۔ اب جنت کے اندر تو کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں، لہٰذا چھینا جھپٹی ہوگی، وہاں پر ایک دوسرے چھینیں گے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور خوشیوں کے کیا کہنے۔ لیکن وہاں پر نہ تو کسی قسم کی کوئی بیہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ کا ارتکاب ہوگا، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے، ان کے لڑکے ان پر چکر لگاتے رہیں گے۔ وہ جو بچپن کے اندر فوت ہو گئے وہ اب جنت کے غلمان ہیں، وہ جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے وہ انہی کے لڑکے ہوں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے، جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، انتہائی خوبصورت وہ بچے، اور ان کے بعض پر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے دین پر چلتے ہو ہمیشہ ڈر ڈر کر زندگی گزارتے تھے، یہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں انتہائی زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا، انتہائی گرم ہوا کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم اس سے پہلے ہی اسے اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، اس اللہ ہی کو ہم پکارا کرتے تھے، اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں پکارا۔ بے شک وہ اللہ ہی بہت احسان کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خوبصورت باتیں ہوں گی جنتیوں کی، اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیب جنتیوں میں شامل فرما لے۔ بس آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ آپ اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز نہ کسی طرح کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں، زمانہ گزرے گا، وقت گزرے گا، خود ہی جناب یہ مر مٹ جائے گا، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں۔ اللہ نے فرمایا فرما دیجئے انتظار کرو، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پتہ چل جائے گا زمانے کے حوادث کس کا نام و نشان مٹاتے ہیں، اور سبحان اللہ آج تک ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اور آپ کے دشمن ناکام اور نامراد ہوئے۔ اللہ نے فرمایا انہیں ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں، یا وہ خود ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ان کی عقلیں صرف اس قابل ہیں، انہی باتوں کا حکم دیتی ہیں، بس اس طرح کی باتیں بناؤ، مخالفت کرو، پروپیگنڈا کرو، ضد رکھو، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرو، حسد رکھو؟ یا کہ یہ ہے کہ یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، سرکش لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کلام قرآن کو آپ نے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس جیسی صرف ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ آپ نے تو بے شمار باتیں کی، بہت ساری آیات ان کے سامنے رکھی، چلو وہ سب کچھ نہیں، وہ صرف ایک بات اس جیسی لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یعنی کسی بنانے والے کے بغیر ہی بن گئے، خود بخود بن گئے، یا اپنے آپ کو وہ خود بنانے والے ہیں؟
یا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں کرتے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کسی بھی بات پر، حالانکہ اتنا وسیع و عریض جہان ہے، خود اپنا وجود ہے، آسمان زمین، بندہ دیکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، کچھ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اچھے انداز میں چلتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا کہ وہی حکم چلانے والے ہیں، کیا ہے آخر ان میں سے؟ اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سوالات رکھے کہ آخر ان میں سے وہ کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنے بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں کہ اس پر چڑھ کر وہ غور سے اللہ کی کلام کو، اللہ کی باتوں کو سن لیتے ہوں؟ تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے نا تو جس نے بھی سنا ہے نا وہ کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ یا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، جیسے وہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بتاتے۔ یا آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اجرت دو، مجھے وظیفہ دو، میں اتنا محنت کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے اس پر کوئی معاوضہ دو۔ پس وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں، یعنی وہ اس کو اپنے لیے چٹی سمجھتے ہوں، تاوان سمجھتے ہوں اور اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں، اور اس وجہ سے وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں، یعنی غیب کی باتیں ہیں، کون کو غیب کی خبریں آ کے دیتا ہو جس کو وہ لکھ رہے ہوں۔ یا کہ وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، تو سنیے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنی چال میں خود ہی آنے والے ہیں۔ یہ ہے فائنل بات، یہ در حقیقت ان کی چال ہے اور ان کی تدبیریں ہیں اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف۔ وہ جتنی بھی چالیں چل لیں نا، اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں، کنویں میں خود گرنے والے ہیں، کسی دوسرے کے لیے جال بچھانے والے خود ہی اپنے جال میں آنے والے ہیں۔ یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ سنو، پاک ہے اللہ اس سب سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہہ دیں گے یہ ایک تہ بتہ بادل ہے۔ جب ماننا جو نہیں ہے، آسمان سے ٹکڑا گرتا ہوا آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ آسمان کا ٹکڑا گر رہا ہے، پھر بھی کہیں گے نہیں، یہ تو ہماری آنکھیں ہیں جو یہ دیکھ رہی ہیں کہ تہ بتہ بادل ہے جو نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پس انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس آخرت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، موت کے وقت۔ اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ سارا کچھ ہماری نگرانی میں کر رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے، بس آپ اپنا کام کیجئے، صبر و استقامت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیے، ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیں، ہم جانیں یہ جانیں۔ اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے جب آپ کھڑے ہوں، اور رات کے کچھ حصے میں بھی پھر اس اللہ کی تسبیح بیان کریں، دن میں بھی، رات میں بھی، صبح بھی، شام بھی، اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ یعنی ستاروں کے جانے کے بعد مراد اس سے فجر کی فرض نماز ہے، یعنی ان اوقات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کریں، نمازیں ادا کریں، اللہ کی تسبیح کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اور انہی چیزوں کی بدولت آپ استقامت کے ساتھ، مضبوط دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ کام سر انجام دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النجم، جو کہ پہلی آیت کے پہلے کلمہ کی مناسبت سے نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ راہ بھولا ہوا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، یہ جو طرح طرح کے الزام ان پر لگ رہے ہیں، سنو اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتے تک نہیں ہیں، کب بولتے ہیں؟ وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، یعنی ان کی زبان مبارک سے جو نکل رہا ہے نا، وہ اللہ کی وحی سے بذریعہ جبریل امین اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور وہ اس وحی کے ساتھ ہی کلام فرماتے ہیں۔ انہیں نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا
اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہیں جو بڑی طاقت والا فرشتہ ہے۔ سو وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، جہاں سے سورج طلوع کے وقت بلند ہوتا ہے۔ پھر وہ نزدیک ہوا، پس اتر آیا، پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبریل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بار دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوئے تو زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ان سے پر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بعد، پہلی وحی کے بعد وحی کے وقفے کے متعلق بیان فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو انہوں نے مجھے چادر اڑا دی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، پھر وہی پے در پہ آنے لگی، اس کے بعد لگاتار وہی آنا شروع ہو گئی۔ تو ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ پہلی بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس نے یعنی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھی وہ وحی کی، اللہ کی طرف جو پیغام دیا گیا وحی اتارنے کے لیے جو اللہ نے دے کے بھیجا جبریل امین علیہ السلام کو، انہوں نے وہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، دل سے اس کو تسلیم کیا۔ پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ بھئی انہوں نے تو جو آنکھوں سے دیکھا دل سے اس کی تصدیق فرمائی ہے، اللہ نے ان کو مزید اطمینان دے دیا، پختگی دے دی، اور تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آخری حد کی بیری کے پاس۔ یہ مشرکین مکہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے خطابات ہیں اور ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ تم لوگ جھگڑا کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دوسری بار بھی ان کو یعنی جبریل امین علیہ السلام کو دیکھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہاں دیکھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان میں ہے، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اس آیت سے جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا وقت اور مقام بھی معلوم ہو گیا۔ سدرۃ المنتہا کا مقام ہے اور معراج کی رات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، جنت المأوا۔ اس سے مراد ہے وہ جو جنت ہے وہ اللہ کے پاس آسمانوں میں ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا سدرۃ المنتہا کے مشاہدے کے وقت، اس پر انوار کی بارش، فرشتوں کے ہجوم اور اس کے جلال و جمال کے منظر کی نقشہ کشی کے لیے انسان کے استعمال میں آنے والی زبانوں کی تنگ دامانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، اور اسے ایسے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انداز میں انوار کی بارش ہو رہی تھی، فرشتوں کا ہجوم تھا۔ اللہ نے فرمایا جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے تھے تو انتہائی کمال ادب، تحمل اور استقامت کے ساتھ اور پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر آنکھ بھی نہیں پھری اور نہ اس نے کراس کیا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کتنے خوبصورت پیرائے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے منظر کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھیں، کتنی ساری نشانیاں اللہ تعالی نے دکھائیں،
اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم، جہنم کے خازن مالک سے ملاقات، نہر کوثر، بیت المعمور اور دیگر بہت ساری چیزیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی، اور یہاں تک یہ واقعہ جس کا تعلق سفر معراج کے ساتھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ اسراء یعنی سفر معراج کے دو پارٹ اور دو حصے، ایک ہے زمین سے زمین کا فاصلہ اور سفر، وہ اس کا بیان سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہم نے پڑھا۔ اب یہ ہے معراج یعنی زمین سے آسمانوں تک کا سفر، اور اس میں بعض پیش آنے والے حالات کا اللہ نے ذکر کیا۔ پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ یہ مشرکین کے بنائے ہوئے اس وقت کے مختلف بت، دیوی دیوتا تھے، ان کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ہے، جن کے نام ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نکال رکھے تھے۔ اللات لفظ اللہ سے، العزیٰ عزیز سے، اور منات جو ہے یہ منان سے، اس طرح انہوں نے نکال کر یہ مؤنث نام بنا لیے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس اللہ کے لیے عورتیں لڑکیاں؟ یہ تو اس وقت سخت ناانصافی کی تقسیم ہے، بڑی غلط تقسیم ہے یہ۔ اپنے لیے تم لڑکے پسند کرو اور اللہ کے لیے لڑکیاں، اللہ کے شریک بھی بنائے تو وہ بھی مؤنث نام۔ سنو، نہیں ہے یہ بت مگر چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو کچھ ان کے نفسوں میں آتا ہے، جو ان کے دل خواہش کرتے ہیں، بس یہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ہدایت کے مقابلے میں گمان کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ کیا انسان کے لیے وہ میسر ہے جو وہ آرزو کرے؟ سو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ دنیا پر بھی کنٹرول اللہ ہی کا ہے، آخرت پر بھی اللہ ہی کا کنٹرول ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ انسان جو تمنا کرے اور وہ پوری ہو جائے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے پسند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے پسند فرمائے گا، اسی کے حق میں اللہ کے فرشتے سفارش کریں گے اور اسی کو فائدہ دے گی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر یا اللہ کی اجازت سے پہلے اللہ کے فرشتے نہ تو سفارش کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی سفارش کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقیناً وہ فرشتوں کے نام بھی عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یقین جانو گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ بس جو شخص منہ موڑتا ہے آپ اس سے اعراض کر لیجئے، جو ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے پہلو تہی کرے آپ بھی اس سے منہ موڑ لیجئے۔ اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغام پہنچا دیا بس کافی ہے، اور وہ تو صرف دنیاوی زندگی کا طالب ہے، اس کو دنیا چاہیے، آخرت کا اس کو فکر ہی کوئی نہیں۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی علم میں ان کی یہی انتہا ہے۔ بے شک آپ کا رب سبحانہ و تعالی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہے، اور وہ اللہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کی اچھائیوں کا بہترین بدلہ دے۔ بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے گی، اچھوں کو ان کی اچھائی کی جزا ملے گی۔ کون ہیں اچھے؟ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائیوں سے بھی بچتے ہیں، مگر صغیرہ گناہ پر کنٹرول کوئی نہیں، ہو ہی جاتے ہیں، لیکن وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ یقیناً تیرا رب بہت وسعتوں والا ہے بخشش کے لحاظ سے، تیرے رب کی مغفرت، تیرے رب کی طرف سے ملنے والی بخشش بہت وسیع ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہت جاننے والا ہے، اس وقت سے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور اس وقت بھی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، اس وقت سے تمہارا رب سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جانتا ہے۔ لہٰذا اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو بچا ہوا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔
کون ہے متقی؟ اللہ کو سب پتہ ہے، کسی کو اپنی طہارت پاکیزگی یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے منہ موڑا اور تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ اس رکوع کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے اندر عجیب عجیب قسم کی صفات پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کے مزید زبردست دلائل ہیں انتہائی کمال کے۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے حق قبول کرنے سے منہ موڑ لیا اور تھوڑا سا مال خرچ کیا، پھر اس کے بعد رک گیا اور اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا گوارا نہ کیا۔ یہ ہر شخص کے متعلق بات ہے جس کے اندر بھی یہ صفت پائی جائے۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اسے وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی جو شخص حق کو قبول کرنے سے مڑ گیا، تھوڑا سا خرچ کیا، پھر ہاتھ روک لیا، بخیل بن گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو دیکھ نہیں رہا اور اس کو معاف کر دے گا؟ کوئی اس قسم کی اس کے ذہن میں کوئی سوچ آخر اس کے رکنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جس نے عہد پورا کیا، جو با وفا تھا، وفادار تھا ان کے صحیفوں میں۔ اور وہ کیا بات تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، ہر ایک کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھا دی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے، آخری فائنل فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اسی کے بعد سب نے پہنچنا ہے، اور یہ کہ حقیقت یہ ہے اسی اللہ نے ہنسایا اور اسی اللہ نے رلایا، ہنسانے والا بھی اللہ ہے، رلانے والا بھی اللہ ہے، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، غم دینے والا بھی اللہ، اور یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے دو قسمیں نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث پیدا کی، ایک قطرے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اب آگے اس سے اللہ نے مرد پیدا کرنا، عورت یہ اللہ ہی کا کام ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے، جب انسان مر جائیں گے دوبارہ اٹھنا ہے، اسی اللہ کے ذمہ، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور خزانہ بخشا، اور یہ کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت ساری اپنی قدرت کی باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں، اپنے اختیارات کا ذکر کیا، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، اور یہاں پر ذکر کیا شعراء ستارہ۔ یہ شعراء ستارہ جو ہے اس کا خاص طور پر ذکر اللہ نے فرمایا اس لیے کہ بعض عرب اس ستارے کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ان کو کہا گیا اس ستارے کا رب بھی وہ اللہ ہی ہے جو خوشیاں دیتا ہے، جو غم دیتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو غنی کرتا ہے، جو خزانے بخشتا ہے، وہ سارے کے سارے کام اسی اللہ کے ہیں۔ شعراء ستارے کا رب بھی وہی ہے، اور یقیناً وہی ہے جس نے پہلی عاد قوم کو ہلاک کیا۔ عاد اولا وہ قدیم قوم جس کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہ ان کے لیے بولا گیا ہے کلمہ۔ اور ثمود کو بھی بس کسی کو باقی نہیں چھوڑا، قوم عاد، قوم ثمود، اور اسی طرح اس سے پہلے قوم نوح، ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے باقی نہیں چھوڑا، سب کی پکڑ کی تو اسی اللہ نے، ان کو ہلاک کیا تو اسی اللہ نے۔ یقیناً وہی زیادہ ظالم اور حد سے بہت گزرے ہوئے تھے۔ اور الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا، اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اوندا کر دیا، لوط علیہ السلام کی بستی مراد ہے۔ بس ڈھانپ دیا اسے جس نے ڈھانپا، جس چیز سے اللہ نے ڈھانپنا تھا اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ڈھانپ دیا، یعنی اوپر سے پتھروں کی بارش، اور اس کے بعد پھر پانی پھینک کر بارش برسا کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بستی کو بالکل ڈھانپ دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ یہ عذاب کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے۔ بس آپ اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں شک کریں گے؟ انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے، انسان تو اپنے رب کی کس نعمت کے بارے میں شک کرے گا؟ یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے اللہ کے رسول نبی نہیں ہے، جس طرح کہ تسلسل چلا آ رہا ہے، پہلے بھی نبی رسول آئے، یہ بھی اسی طرح ان میں سے ایک رسول ہے۔ قریب آ گئی وہ قریب آنے والی قیامت،
جسے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو اس کے وقت پر لے آئے گا۔ تو کیا اس بات سے تم لوگ تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غافل ہو؟ سنو، اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ یہ سورہ النجم ہے۔ سورہ نجم کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں اپنی شاندار صفات کا ذکر کیا، بندوں کو تنبیہ بھی فرمائی، ڈانٹا بھی، ہر لحاظ سے سمجھایا، اور آخر میں اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلی سورت جس میں سجدہ کی آیت نازل ہوئی وہ یہی سورہ النجم تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، سوائے ایک آدمی کے۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اس پر سجدہ کر لیا۔ پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں قتل ہوا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں پیش آنے والا واقعہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں اور جنوں انس نے بھی سجدہ کیا۔ اس کے بعد ہے جناب سورۃ القمر۔ پہلی ہی آیت کا آخری کلمہ ہے القمر، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ القمر۔ قیامت کے حالات، واقعات، قوموں کے حالات، واقعات اللہ نے ذکر کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف اور اسی طرح یہ والی سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ آنے والی چیز جس نے بھی آنا ہے وہ قریب ہی ہے، کل ما ہوا آت فہو، ہر وہ چیز جس نے آنا ہے نا وہ قریب ہے۔ تو قیامت بالکل قریب ہے۔ چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا اس کی دوسری جانب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گواہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کا اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ذکر کر دیا کہ دیکھو کتنا بڑا معجزہ رونما ہو چکا ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کتنا بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ تمہارے دیکھتے دیکھتے چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے معجزہ دکھایا۔ اب تو سمجھ جاؤ، اب تو دیکھ لو، غور کر لو۔ لیکن اللہ نے فرمایا، اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھتے ہیں تو پھر بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، وقت گزر گیا ہے، یہ جادو ہے، یہ گزر گیا، اگلا کوئی جادو دکھائیں گے وہ گزر جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے، آخر کار انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں باز آنے کا سامان موجود ہے۔ پہلی قوموں کی خبریں، ان کو بندہ پڑھتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، پھر اپنے کرتوت چھوڑتا ہے، اپنے گناہ چھوڑتا ہے، باز آ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں سے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی ڈرانے والی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جب انہوں نے راضی کرنا ہے، ہر نشانی کے بارے میں غلط تبصرے کرنے ہیں، اس کو جادو قرار دینا، پھر ان کو فائدہ کس چیز کا ہونا ہے؟ لہٰذا میرے پیغمبر جی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، یعنی قیامت، حساب کتاب، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، جیسے پورے میدان کے اندر ٹڈیاں پھیلی ہوتی ہیں اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ لوگ قبروں سے نکلیں گے، یہ منظر دکھائی دے گا جیسے پورے میدان کے اندر ٹڈیاں پھیلی ہوئی، حالانکہ وہ انسان ہوں گے۔ پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے یہ بڑا مشکل دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے، اور انہیں جھڑک دیا گیا۔ تو انہوں نے پھر اپنے رب کو پکارا، عرض کیا کہ میں مغلوب ہوں، اے اللہ تو ہی انتقام اور بدلہ لے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا، اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا، تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا، آسمان کا پانی، زمین کا پانی، سب مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا، اور وہ کام اس قوم کی تباہی کا تھا، اور ہم نے اسے تختوں
اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی نگرانی میں، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام کا بدلہ اللہ نے لیا جن کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا۔ وہ درس عبرت ہے اس کے اندر، اس قوم کی تباہی میں اور اس کشتی کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو جو بچایا، بہت بڑا اس میں سبق موجود ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد نے بھی جھٹلا دیا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ قوم عاد قوم نوح کے نقش قدم پر چلی اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، عذاب آیا۔ اللہ نے کہا بے شک ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی بھیجی، ایسے دن میں جو دائمی نحوست والا تھا۔ اللہ اکبر! وہ ان کے حق میں نحوست والا تھا کہ ان کو نہ بھاگنے کا موقع ملا، نہ بچاؤ کا موقع ملا، لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ اس طرح وہ گرے پڑے تھے جیسے زمین میں سے کھجور کا تنا اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو۔ لمبے لمبے قدوں والے تھے، بڑے بڑے طاقتور تھے۔ اللہ نے فرمایا پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ، قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا۔ پس انہوں نے کہا کیا ایک آدمی جو ہمیں میں سے ہے اکیلا، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں؟ ایک آدمی کے پیچھے ہم لگ جائیں اور وہ ہے بھی ہم میں سے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یقیناً ہم تو اس وقت بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ اگر صالح کے پیچھے ہم چل پڑیں تو پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، دیوانے ہوں گے ہم۔ کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ بلکہ کہنے لگے معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے بہت اور متکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ بہت زیادہ جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ اللہ کی طرف سے معجزہ دیا گیا، فرمایا بے شک ہم یہ اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، لہٰذا اے صالح آپ ان کا انتظار کرو اور اچھی طرح صبر کرو۔ بس آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ آگے کیا حالات پیش آتے ہیں۔ ہاں انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان اب تقسیم کر دیا گیا ہے، پینے کی ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا، جس کی باری ہوگی وہ آئے۔ ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پیے گی، دوسرے دن پوری بستی اور اس کے جانور وغیرہ کے لیے ہوگا، تو ہر ایک نے اپنی اپنی باری پر حاضر ہونا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اس اونٹنی کو پکڑا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ یہ اس بدبخت آدمی نے اقدام اٹھایا اور در حقیقت قوم کے کہنے پر اٹھایا، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پھر سب پر عذاب کا فیصلہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا یہ کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا اور اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹیں تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی، زوردار آواز، تو وہ باڑ لگانے والے کی کچلی اور روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے۔ اللہ اکبر! جیسے کوئی شخص باڑ لگاتا ہے اور اس باڑ کو کچل دیا جائے، رون دیا جائے، تو کیا اس کا حال ہوتا ہے؟ بالکل بھوسا سا بن جاتی ہے۔ ایک زوردار آواز بس جیسے ان کے کانوں میں ٹکرائی، بالکل اس طرح سے مرے اور گرے کہ جیسے روندی ہوئی باڑ ہوا کرتی ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی، پتھراؤ ہوا ان پر، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دے دی۔ رات کے وقت نکلنے کے لیے کہا، صبح سویرے نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ جو اللہ کا فرما بردار اور شکر گزار ہو، اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے، نکال لیتا ہے، نجات دیتا ہے۔ ناشکروں کو اللہ پکڑ لیتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈرانے میں شک کیا۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا، بتایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں شک کیا، مانا نہیں۔ اللہ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً
انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی۔ قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں اور حکم ہوا پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ہی بند کر دیا، آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ نے ختم اندھا کر دیا ان کو۔ اللہ اکبر۔ اور بلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ان پر ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے حملہ کر دیا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا نہ ٹلنے والا، حکم ہوا سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور بلا شبہ یقیناً فرعون کی آل کے پاس ڈرانے والے آئے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء بھی۔ انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں پکڑا جیسے اس کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب بے حد قدرت والا ہو۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اب اس پر اور اس کی ساری آل پر، قوم پر عذاب آیا اللہ طاقتور اور غالب کی طرف سے، اور اس طرح اللہ نے پکڑا جیسے پکڑنے کا حق ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ اب یہ سارے حالات واقعات بیان کرنے کے بعد اب مکہ والوں سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یہ قوم عاد سے، قوم سمود سے، قوم نوح سے، قوم لوط سے، یہ فرعون اور اس کی آل سے تمہارے دور کے کفار، تم کیا ان سے بہتر ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ پہلے ذکر کر دیا ہے، تمہیں تو ان کو جو کچھ ملا ہے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا ہے؟ کہیں کسی کتاب میں اللہ نے کہہ دیا ہو کہ آخری جو نبی آئے گا اس کے دور کے کفار ان کو بس چھوٹ مل جائے گی؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ سے بدلہ لے لیں گے یا اللہ کے لشکروں سے کوئی بدلہ لے لیں گے۔ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، شکست کھائی سب دشمنوں نے، کفار مکہ نے بھی، یہودیوں نے بھی، دیگر بڑی بڑی اقوام نے بھی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے وعدے پورے کیے۔ پھر فرمایا بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت ہے اور بہت زیادہ کڑوی چیز ہے، بہت کڑوی چیز ہے جس کو نگلا نہیں جا سکے گا۔ قیامت بہت بڑی مصیبت، یہ دنیا کے اندر تو جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کے اندر جو ان کے اندر اوپر تباہیاں آئیں کچھ بھی نہیں، قیامت تو بہت بڑی چیز ہے۔ یقیناً مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، حکم ہوگا آگ کا چھونا، اس کا عذاب چکھو۔ اب آگ ہی آگ ہے، ہر طرف سے آگ ہی کی لپیٹیں ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف بس آگ ہی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر چیز کی ایک تقدیر اور اندازہ وہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے، اور ہوتا اس طرح جس طرح آنکھ کا جھپکنا، آنکھ بند ہوئی کھلی، بس یہ حکم ہوتا ہے، کام یوں ہوتا ہے، چٹکی بجانے کا بھی وقت نہیں، اتنا معمولی سا وقت، سیکنڈوں کا بھی شاید سیکنڈ کا بھی معمولی سا حصہ، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت و طاقت۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے جیسی کئی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ تو بعض بڑی بڑی قوموں کے ذکر نا، ابھی بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کے تذکرے بھی نہیں، اور تمہارے جیسی کتنی جماعتیں، کتنی قومیں مٹا دی گئیں، اور ہر چیز جسے انہوں نے کیا وہ دفتروں میں درج ہے، نامہ اعمال میں درج ہے، قیامت کے دن سب کچھ آ جائے گا، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک بچ کر چلنے والے متقی پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، سچی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ یہ ہے متقی لوگ، سبحان اللہ۔ تقوی والے لوگ دنیا کے اندر بھی تقوی کے ساتھ اللہ کے ڈر میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ عظیم و برتر کے پاس بڑی خوبصورت سچی مجلسوں میں ہوں گے، اور یہ بات بالکل حق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے متقی بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد جناب وہ خوبصورت سورہ مبارکہ ہے جس کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کو محدثین نے ایسی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے
جن کے اندر اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن بہرحال سورہ الرحمن بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی دل نشیں تذکروں پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، اس بے حد رحم کرنے والے نے، علم القرآن، یہ قرآن سکھایا، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بات کرنا سکھایا، اس انسان کو بات کرنا سکھایا، اس کو قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ یہ ہے رحمان کا انسان کے ساتھ تعلق۔ رحمان انسان کو پیدا کرنے والا ہے، رحمان نے اپنے اور انسان کے درمیان جو ایک رابطہ اور تعلق رکھا وہ قرآن کا ہے، اور وہی رحمان ہے جس نے اس انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سب سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ لگی بندی ہے، اور پھر ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اور آسمان اسی اللہ نے اسے اونچا اٹھایا، اور اسی اللہ نے ترازو قائم کی تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو، تولنے میں زیادتی نہ ہو۔ ترازو قائم کر دیا ہے ہر لحاظ سے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کو چیزیں دینی ہیں، ہر لحاظ سے ترازو قائم ہے، اور یہ ترازو اللہ ہی نے مقرر کیا۔ اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی نہ کرو، تول بھی پورا کرو اور ماپ بھی پورا کرو، ہر لحاظ سے انصاف کے ساتھ چلو، بات کرو تو وہ بھی بالکل انصاف کی۔ اور زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے۔ اب زمین کی بعض باتیں، سبحان اللہ، پہلے آسمان کی باتیں ہو گئی، اب زمین کی، اور درمیان میں ترازو کی۔ اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں۔ سبحان اللہ، کھجوروں کے درخت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے خوشے ہیں، ان خوشوں کے اوپر جو غلاف ہے، یہ غلاف کھایا نہیں جاتا، اس لیے مراد خوشوں کے حسن کا بیان ہے، یعنی اتنی خوبصورت اور نفاست والی کھجوریں، ان کھجوروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور دانے جو بھس والے ہیں اور خوشبودار پھول، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی خوبصورت نشانیاں ہیں۔ تو حکم ہوا، اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تو وہ ہے جس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اللہ، اور دونوں مغربوں کا رب، سورج اور چاند کا مشرق، پھر سورج اور چاند کا مغرب، ان دو مشرقوں اور مغربوں کا رب اللہ ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا، اس حال میں کہ مل رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ سبحان اللہ، دو سمندر ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، درمیان میں اللہ نے ایک بڑی باریک سی دیوار حائل کر دی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا اس کا پانی اس میں، اس کا پانی اس میں مکس ہو جائے، ہر ایک اپنی اپنی حد میں رہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی نفاست کے ساتھ اتنی خوبصورت کاریگری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے۔ تو اسی نے پوچھا، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح کے ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاز اور اتنے وزنی، اور پھر پانی کے اوپر چلنے والے، سمندروں میں کس طرح سفر کرنے والے۔ تو بتاؤ اے جن و انس، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب اسی سے مانگتے ہیں، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام، ہر روز اس کی نئی شان ہے، نئے انداز ہیں۔ سبحان اللہ، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے، اے دو بھاری جماعتوں، یعنی جن و انس،
ہم جلد تمہارے لیے فارغ ہوں گے اور تمہارا حساب کتاب کریں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ نہیں تم نکل سکتے مگر قوت طاقت کے ساتھ، اور وہ غلبہ، وہ قوت، وہ طاقت تمہیں میسر ہی نہیں ہے، تو اب بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو آخر جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ اس طرح سے گھیر گھار کر تمہیں میدان محشر میں جمع کر لیا جائے گا۔ اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ آسمان کے پگھلنے اور پھر اسی طرح آسمان کی حرارت اور تانبے کی طرح ہونا، یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے یا تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے گلاب کے پھول کی طرح گلابی ہونا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک سرخ چمڑا اور دوسرا تیل جو ملا جاتا ہے، یعنی تیل جو چمڑے کے اوپر ملا جاتا ہے۔ اہل علم نے اس کے حوالے سے دو قول ذکر کیے ہیں کہ اگر الدہان کا معنی سرخ چمڑا کریں تو اس وقت آیت میں آسمان کے ایک وصف کا بیان ہے کہ آسمان جو آج نیلگوں ہے اس وقت سرخ چمڑے کی طرح لال گلابی ہو جائے گا، اور اگر الدہان کا معنی تیل کیا جائے تو آیت میں آسمان کے پھٹنے کے وقت اس کے دو وصفوں کا بیان ہوگا، ایک یہ کہ وہ حرارت کی شدت سے سرخ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پگھل کر تیل کی طرح ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ہوگی، آسمان کی رنگ بھی بدل جائے گا اور اس کی حیثیت بھی بدل جائے گی۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا اب تم دونوں بتاؤ اے جن و انس، تم اپنے رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو آخر جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، یعنی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ پوچھا جائے یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا، ہر ایک تو مکمل ریکارڈ پاس موجود ہوگا، اللہ کے فرشتے لے کر اس کو حاضر ہو جائیں گے۔ پس اے جن و انس، تم آخر اپنے رب تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے ان کو پکڑا جائے گا، اور پیشانی کے بالوں اور قدموں سے یوں ان کو اللہ معاف فرمائے بالکل وہ اوندا کر کے یا موڑ کر اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے۔ جب پیاس لگے گی شدت کی، گرم پانی کے پاس لے جایا جائے گا، پھر واپس جہنم کی طرف یوں آنا جانا لگا رہے گا۔ یہ الگ سے ایک تکلیف دہ معاملہ ہوگا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہنمیوں کے حالات ذکر کرنا چونکہ اللہ کی نعمت ہی ہے نا، کہ انسان پھر ایسے اعمال سے بچے جو اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ اس مناسبت سے بار بار یہ سوال ہو رہا ہے تم آخر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پہلے نعمتوں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہوا، اس سے اور انداز کا میسج دیا جا رہا ہے اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں، آخر کس کس نعمت سے آنکھیں چراؤ گے؟ کس کس نعمت کو جھٹلانے کی جرت کرو گے؟ اب جہنم کا تذکرہ ہے تو اس جہنم کے تذکرے میں بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے تاکہ پڑھنے والے سبق حاصل کریں اور جہنمیوں کے ہر اقدام سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اب جنتیوں کا ذکر، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ تو تم دونوں اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے ہیں، دونوں باغ بڑی شاخیں، یہ درختوں کی کثرت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل ہے اور اس کی نشاندہی ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں۔ ہر جنتی کو جو دو باغ ملنے،
ہر 2 باغوں کے اندر 2 چشمے، 2 چشمے جو بہ رہے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب سبحانہ و تعالی کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرماتے ہیں چشمے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے اتنا پانی نکلتا ہے جو آگے بہنے لگتا ہے اور ندی نالے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ایک وہ جن سے پانی نکلتا ہے مگر اتنا ہی جتنا ان میں سے نکالا جاتا ہے، جیسا کہ زمزم کا چشمہ پھوٹ کر نکلا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت کے اندر ان دونوں قسم کے چشموں کا بندوبست کیا اور فرما دیا وہ دونوں بہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، ان دونوں باغوں کے اندر جو بھی پھل ملے گا نا اس کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ ایک قسم وہ ہے جو دنیا میں تھی، اور دوسری وہ ہے جو نہ کسی نے سنی، نہ دیکھی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا، یا یہ ہے کہ ان کے ذائقے 2 طرح کے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جنتی لوگ جو ان باغوں میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، وہ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں، یعنی جو اوپر کے غلاف ہے نا گدے کا بیرونی حصہ، اوپر والا حصہ وہ موٹے ریشم کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جو اندر والا حصہ ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر موٹے ریشم کا قرار دیا ہے، یعنی اپنے رب سے ڈرنے والے یہ جنتی بے فکری کے ساتھ ایسے بستروں پر ٹیک لگا کر بیٹھے یا لیٹے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ جب استر ایسے ہوں گے تو ابرے کس شان کے ہوں گے، یعنی اوپر والا حصہ اور اندر والا حصہ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے نفاست والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی نفاست کو ذکر کیا ہے کہ ان کا جو اندرونی حصہ ہے نا موٹے ریشم کا ہوگا، باہر والا حصہ اس کی خوبصورتی کے بھی کیا کہنے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور دونوں باغوں کا پھل بالکل قریب ہوگا۔ کیا خوبصورتی اور کیا شان و شوکت ہے، گھنے درختوں اور سایوں والی جنتیں، اور تکیے لگا کر جناب وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور پھل بالکل قریب ہوں گے۔ جس پھل کو جی چاہے گا وہ فوراً اسی وقت ان کی خدمت میں حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے۔ ایسی حوریں اور ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی بیویاں بنائے گا کہ جن کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ یاقوت سرخ رنگ کا پتھر جو اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کے درمیان سوراخ میں دھاگا ڈالا جائے تو باہر سے نظر آتا ہے۔ المرجان چھوٹے موتی کو کہتے ہیں۔ جنتی عورتوں کی سرخ و سفید رنگت، دلکشی، صفائی اور شفافیت میں انہیں یاقوت اور مرجان سے اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے آخر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بتاؤ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ ہیں۔ ہر اللہ سے ڈرنے والے کو صرف 2 نہیں 2 سے زیادہ باغ ملیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں کہا تھا اس کے لیے تو جنان کثیرہ، بہت بڑی تعداد کے اندر جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کے بارے میں مزید 2 جنتوں کا ذکر کیا تو فرمایا ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ ہیں جو ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں دیے جائیں گے۔ تو تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ درختوں والے، گھنے سایوں والے، اور یہ بے انتہا جو درخت ہیں، اور وہاں پر اس کا جو حسن ہے اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لفظوں میں ذکر کیا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں، پھوٹتے ہوئے زمین میں سے جناب اوپر کی طرف جن کا پانی نکل رہا ہوگا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔
تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں بندوبست کر رکھا ہے، ہر طرح کی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے راحت، آرام، سکون اور لطف دینے والی چیز اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ ایسی عورتیں ہیں کہ ان سے پہلے، ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں مخلوق اے جن و انس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس قسم کے ہیں، ایسے تکیے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت برکت والا ہے آپ کے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جنتیوں کو ملنے والی بے پناہ قسم کی خوبصورت نعمتیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے ان خوش نصیب جنتی بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد اسی کا تقریباً تسلسل ہے اگلی صورت، سورۃ الواقعہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، تو ان میں سے ایک صورت ہے سورۃ الواقعہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات، واقعات، جنتیوں جہنمیوں کے حالات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔ بہت سارے لوگ پست ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، اور بہت سارے لوگ اونچے ہو جائیں گے، جیت جائیں گے۔ جب زمین سخت انداز میں ہلا دی جائے گی، سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کرنا، بالکل چورا چورا کر دیے جائیں گے، پس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے، یعنی بالکل چورا چورا ہو کر جس طرح غبار ہوتا ہے اس طرح سے وہ اڑ جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، پھیلے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے، اور تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے، تمہاری 3 قسمیں ہو جائیں گی، 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پس دائیں ہاتھ والے، کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے جن کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جن کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو پہل کرنے والے ہیں وہی حقیقت میں آگے بڑھنے والے ہیں، دنیا کے اندر ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے قیامت کو بھی وہ آگے ہی ہوں گے۔ یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں، نعمتوں بری جنتوں میں ہوں گے۔ بہت بڑی جماعت پہلوں سے، یعنی پہلے تمام کے تمام انبیاء اور ان کی امتوں میں سے بہت بڑی جماعت، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بھی اہل علم نے متعدد معانی ذکر کیے ہیں، اس میں سے سب سے قابل ترجیح وہ ہے کہ دونوں جگہ اولین اور آخرین سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اور آخرین ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سابقون اس امت کے شروع کے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہوں گے، اور بعد کے لوگوں میں سے کم تعداد میں ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما لے۔ سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان لوگوں کے مقامات ہیں اور کتنا بہترین ان کا انجام ہے۔ ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ ان پر وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، وہ چکر لگا رہے ہوں گے، بار بار آئیں جائیں گے، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، خوبصورت غلمان، اور وہ ان کی خدمت کے لیے وہاں پر ہوں گے۔ ایسے کوزے اور ٹونٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر وہ آئیں گے جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ان کے ہاتھوں میں سرائیاں ہوں گی جن کی ٹونٹیاں ہوں گی، اور ان کے ہاتھ میں کوزے ہوں گے، گلاس ہوں گے۔ اس انداز کے اندر وہ خود ان کو ڈال کر وہ شراب، وہ مشروب پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا وہ لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر آئیں گے جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ نہ اس سے درد سر میں مبتلا ہوں گے نہ بہکیں گے۔ یہ نہیں ہوگا شراب پی لی اور سر میں درد شروع ہو گیا ہے، بہک گئے ہیں، اول فول بکنا شروع کر دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہوں گے۔
وہ پھل بھی پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام مکمل غذا کا وہاں پر شاندار انتظام فرمائے گا، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے، جس پرندے کا جی چاہے گا اس کا گوشت لے کر وہ بچے حاضر ہو جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں، بڑی آنکھوں والی ہیں، خوبصورت آنکھوں والی، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، اتنی خوبصورت، صاف اور شفاف اور نفیس۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا یہ اس کے بدلے میں ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس میں نہ بیہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے، سلام ہے، ہر طرف سے سلامتی سلامتی۔ اللہ تو ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، اے اللہ تو ہمیں انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، اے اللہ تو ہمیں انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اور فرمایا اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، یعنی ایسی بیریاں ہیں جن کے کانٹے ہی نہیں ہیں، کانٹوں کے بغیر بیریاں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، یعنی ایسے کیلے سبحان اللہ جنت کے اندر جو تہ بتہ لگے ہوں گے سبحان اللہ، اور ایسے سائے ہیں جو خوب پھیلے ہوئے ہیں، ان سایوں کے اندر یہ جنتی ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بستروں میں، یعنی ان کو ملنے والی نعمتیں بھی کچھ کم نہیں ہوں گی، پانی گر رہا ہوگا، جگہ جگہ پھل ہیں سبحان اللہ، اور بہت زیادہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں انہوں نے نہ کبھی ختم ہونا ہے، نہ یہ ہوگا کہ ان کا سٹاک اس کے اندر کمی آ گئی ہے، پیچھے سے ترسیل کم ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی اونچے بستروں میں ہوں گے، بلا شبہ ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بالکل نئے سرے سے وہ پیدا ہوئی ہوں گی، پس ہم نے انہیں کمواریاں بنا دیا، جو خامدوں کی محبوب ان کی ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں سے ہے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں سے ہے۔ سبحان اللہ، امت محمدیہ کے پہلے والے حصے سے بھی بہت بڑی جماعت دائیں ہاتھ والے، اور بعد والے میں بھی بہت بڑی جماعت دائیں ہاتھ والے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں بھی شامل فرما لے، اللہ پہلے والوں میں بھی شامل فرما لے، ان میں بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کو ملنے والی نعمتیں بھی کیا کمال نعمتیں ہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، بائیں ہاتھ والے وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، انتہائی گرم ہوا اور گرم کھولتا ہوا پانی، ہر طرف گرمی گرمی۔ اور پہلے جو جنتی ہیں سبحان اللہ ان کو نہ گرمی لگے گی نہ سردی، بڑا موسم بہار ہوگا جنت کا، سدا بہار موسم بہار۔ اللہ نے فرمایا اور یہ جہنمی اور یہ بائیں ہاتھ والے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ باعزت ہے، بلکہ اس کے اندر گرمی گرمی اور ذلت ہی ذلت ہے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پالے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے گناہ یعنی شرک پر اڑے ہوئے تھے۔ دنیا کے اندر ان کے کرتوت یہ تھے، شرک کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا اور دنیا کی نعمتوں کے اندر پلنا، اور اس سب کے باوجود اللہ کی بغاوت کرنا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں، ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، ہم سب کو اٹھا لیا جائے گا، ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی، ہمیں بھی؟ فرما دیجئے بے شک تمام پہلے اور پچھلے سب کو ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے بالکل۔ تو یہ بائیں ہاتھ والوں کے یہ کرتوت تھے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر بے شک تم اے گمراہ ہو، جھٹلانے والو، یعنی قیامت کو جھٹلانے والو، آخرت سے انکار کرنے والو اور گمراہ ہونے والو، یقیناً تھوہر کے پودے میں سے کھانے والے ہو، زقوم کے درخت سے کھانے والے ہو، اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہو، پھر اس کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، اور اس طرح پینے والے ہو کہ جس طرح پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں، یعنی جن کو پیاس کی بیماری ہو، پہلے ہی اونٹ بہت زیادہ پانی اپنے پیٹ میں سٹاک کر لیتا ہے، لیکن جس کو پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہو پھر اس کی تو اللہ معاف فرمائے پیاس بجھتی نہیں ہے، اس طرح گھٹا گھٹ وہ گرم کھولتا ہوا پانی جہنمی پئیں گے،
اور ان کو وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہوگی، بدلے کے دن یہ ان جہنمیوں کی بائیں ہاتھ والوں کی یوں مہمانی کی جائے گی، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے؟ پہلی بار بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا، تو دوبارہ بھی اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ پہلی بار جس اللہ نے پیدا کیا ہے کیوں نہیں مانتے کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر لے گا؟ تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں، ہم اس سے تھکے نہیں، بے بس نہیں ہوئے، ہم دوبارہ بھی تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہیں، اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ تمہاری جگہ اللہ اوروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں مار کر تمہیں دوبارہ پیدا کر لے، تم تو جانتے بھی نہیں، تمہاری عقل کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان چکے ہو تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ زمین میں دانے بوتے ہو اور اس سے جو کچھ بھی اگتا ہے آگے غلہ اناج وغیرہ وہ سب کا سب کون اگاتا ہے، کون نکالتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں مناتے رہ جاؤ۔ اوہو کیا ہو گیا یہ ساری کی ساری جناب، چورا چورا ہو گئی ہماری کھیتی، ہمارے تو کام ہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ تم باتیں کرتے رہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ باتیں کیا کرو گے کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے ہیں، بلکہ ہم بے نصیب ہیں، ہمارے نصیب ہی ایسے، ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ بادلوں سے بارش برسا کر تمہیں پانی دینے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اتنا کھارا ہو جائے وہ پینے کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے۔ پھر کیا تم نے وہ آگ دیکھی جو تم سلگاتے ہو، وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ اس کا درخت پیدا کرنے والے کے جس سے آگ پیدا ہوتی ہے وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے ہی اسے ایک عظیم نصیحت اور مسافروں کے لیے زندگی کا سامان بنایا ہے۔ مسافر سفر پر ہوتے، جہاں پر پڑاؤ ڈالتے وہاں پر وہ درخت ہوتا، کھانا وغیرہ پکانا ہوتا تو اس سے آگ جلا لیتے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا سو تم اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرو، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ پس نہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ لوگ نہیں نہ مانتے، نہ مانے ان کی مرضی ہے، لیکن میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، اور بلا شبہ یقیناً یہ ایک ایسی قسم ہے کہ اگر تم جانو تو بہت بڑی قسم ہے، واقعی یہ بہت بڑی قسم ہے، اور قسم کھانے والی ذات بھی اللہ کی ہو، پھر قسم بھی بہت بڑی ہے۔ کاش کہ تمہیں اس کا احساس ہو۔ سنو بلا شبہ یقیناً یہ ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب بڑی باعزت ہے۔ ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے لوح محفوظ، وہاں پر اس کو چھپا کر رکھا گیا، وہاں پر اس کا مکمل ریکارڈ اور الف سے لے کر یہ تک مکمل محفوظ ہے۔ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہوں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ لوح محفوظ تک رسائی صرف پاک فرشتوں کی ہے۔ قرآن کو بھی چھونے والے پاک لوگ ہی ہیں۔ مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا، لہٰذا مومن اگر کسی وقت بے وضو بھی ہو اور قرآن کو چھو لے، پکڑ لے، اٹھا لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا پھر کیا اس کلام سے تم بے توجہی کرنے والے ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو؟ تمہارے نصیب میں بس یہی رہے گا کہ تم نے جھٹلانا ہی ہے، بس تم مانتے کیوں نہیں؟ اتنے زیادہ دلائل اللہ نے پیش کر دیے، کیسی کیسی دلیلیں اللہ نے بیان فرما دی، پھر اتنی بڑی قسم اٹھا دی اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی تمہارے نصیب میں بس یہی ہے کہ تم نے جھٹلانا ہی ہے۔ پھر کیوں نہیں کہ جب وہ جان حلق کو پہنچ جاتی ہے
اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ جس وقت انسان کی جان نکلنے کے قریب آتی ہے سارے رشتہ دار ارد گرد موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم اس کی جان اس کے جسم میں لوٹا کر دکھاؤ، اس کو دوبارہ سے کھڑا کر کے دکھاؤ؟ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تم سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سو اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں تم اسے واپس لے آتے اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے نا تو سچے ہو تو اس کو واپس لاؤ، اپنے عزیز کو مرنے ہی نہ دو، اپنے رشتہ دار کو دنیا میں واپس لا کے دکھاؤ۔ بس لیکن اگر وہ ان لوگوں سے ہوا جو قریب کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں والی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقرب بندوں میں سے ہوا، نیکی کرنے والا ہوا، اس نے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا دنیا کے اندر، تو پھر اس کے لیے یہ تمام تر نعمتیں ہیں، راحت، خوشبودار پھول، نعمتوں بھری جنت۔ اللہ ہم سب کا یہی نصیب بنائے۔ اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں سے ہے، پھر بھی تیرے لیے کامیابی ہے۔ چل تو اعلیٰ لوگوں میں سے تو نہ ہو سکا لیکن کامیاب ہونے والوں میں سے تو پھر بھی ہو گیا نا، مبارک ہو تجھے، سلام ہو۔ اللہ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں ہی شامل فرمائے۔ اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے، سو اپنے رب سبحانہ و تعالی جو کہ بہت عظمت والا ہے اس کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے کلمات پڑھ پڑھ کے اپنے رب کی پاکی ہمیشہ بیان کرتے رہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں اپنے بندوں کو قیامت کے حالات سے آگاہی دے کر حقائق کھول کر بیان کر دیے ہیں، جنتیوں اور جہنمیوں کے، کامیاب اور ناکام لوگوں کے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔